الزام یہ ہے عشق میں دیوانہ ہوں، علی 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 یا مولا مالک مطلب اس وقت ہم لوگ جناب میسم تمار کے جانے ہیں مسجد کوفہ سے، تو یہ شٹل سروس ہے کوفہ، مسجد کوفہ کی ہی، تو آئیے وہاں چلتے ہیں۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے روضہ حضرت میسم تمار، آئیے چلیے اس طرف چلتے ہیں۔ روضہ ہے جناب حضرت میسم تمار کے اوپر ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اور آئیے زیارت کرتے ہیں کہ میسم تمار کی صحابی امیر المؤمنین ہیں، صحابی میری صحبت بھی فقیرانہ، آناز سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجم پیر میرا علی 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 علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا میسم تمار کے روضہ اطہر پر ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ میسم تمار وہ ہستی ہیں کہ حضور امیر المومنین حیدر کرار نے میسم تمار بنو اسد قبیلے کی ایک خاتون کے غلام تھے، جن کو امیر المومنین نے خریدا۔ جب خرید کر انہیں آزاد کروایا تو میسم امیر المومنین کے غلام ہو گئے۔ اس دن سے ایک غلام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خرید کے غلام کریں، ایک غلام ہوتا ہے کہ مولا نے تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا اور پھر انہوں نے خود بخود مولا کی غلامی کو قبول کر لیا۔ تو میسم نے امیر المومنین کی غلامی کو قبول کیا۔ جب آزاد ہوئے اور امیر المومنین کے پاس آئے تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی میرا نام جو ہے نا وہ سالم ہے۔ تو امیر المومنین مسکرائے، کہا جانتے ہو میسم، تمہارے بارے میں مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ سالم، اے سالم، تم جانتے ہو کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے جو تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے؟ تو میسم مسکرائے۔ امیر المومنین نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بشارت دی تھی علی، تمہیں ایک خاص کر غلام ملے گا جس کا نام ہوگا میسم، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام میسم رکھا تھا۔ تو کہا مولا آج سے آپ مجھے کس نام سے مخاطب کریں گے؟ کہا اپنے اصلی نام کی طرف واپس لوٹا، آج سے تمہارا نام ہم میسم ہی پکاریں گے۔ ان کی کنیت جو تھی وہ ابو سالم بھی تھی اور ابو صالح بھی ان کو لوگ خطاب کرتے تھے۔ تمار اس لیے ان کو لقب دیا جاتا ہے کہ بھائی کوفے کے بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، تو کھجور فروش ہونے کی وجہ سے انہیں تمار کا خطاب دیا جاتا تھا۔ بڑے خاص الخاص صحابہ میں سے امیر المومنین کے، یہ ان صحابی میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین سے ان کے راز سیکھے، وہ علوم سیکھے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں علوم باطن۔ علوم باطنیہ کے اندر انہوں نے امیر المومنین سے بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ علم بلایا، علم منایا، اس طرح کے بہت سے علوم انہوں نے مولا علی سے سیکھے۔ اور امیر المومنین کے ہمراز سے، یعنی وہ علوم جو امیر کسی سے بیان نہیں کرتے تھے، وہ ان سے رازانہ طور پہ اس کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جناب میسم تمار امیر المومنین نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میسم، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بنو امیہ تم سے کہے گی کہ میرے نام سے برات کرو، یعنی مجھے چھوڑ دو اور مجھ پر ہی تبرہ کرو۔ ایسا تھا کہ ان سے کہا جاتا تھا لوگوں سے کہ کہہ دو کہ علی جو ہے وہ تارک الصلاۃ ہے، یعنی کہ علی نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی۔ تو میسم تمار نے کہا واللہ جب یہ موقع آئے گا تو میسم اپنی جان تو دے دے مگر کبھی امیر آپ سے برات نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا میسم تو پھر جان لو کہ تمہیں بہت بے دردی سے قتل کیا جائے گا اور تمہیں سولی دی جائے گی۔ پھر جناب امیر المومنین ان کو لے کر چلے اور ایک درخت کے پاس لے کر آئے۔ کہا میسم یہ درخت دیکھ رہے ہو، اسی درخت پہ تمہیں سولی دی جائے گی۔ کہا مولا میرا جرم کیا ہے؟ کہا تمہارا جرم صرف یہ ہوگا کہ تم نے ولایت امیر المومنین کے اوپر استقامت رکھی اور علی ابن ابی طالب سے رڑکرانی نہیں کری، ان کی اطاعت پہ چلتے رہے، ان کی محبت کا کھلم کھلا تم دعویٰ کرتے رہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ کا واقعہ چھوٹا سا کہ حبیب ابن مظاہر اور حضرت میسم تمار، کربلا سے کچھ وقت پہلے میسم تمار کی حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی ایک بازار کے اندر، اور حبیب ابن مظاہر نے میسم تمار کو دیکھ کر کہا اے بڈھے بہت جیلی مذاقن۔ تو حبیب کو دیکھ کر میسم نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ علم بلایا وہ تھا کہ ماتھے کو پڑھ کے مستقبل بتا دیا کرتا ہے۔ تو میسم نے دیکھ کر کہا حبیب ابن مظاہر کو، حبیب میں عنقریب تمہیں ایک صحرا کے اندر بے آب و گیا زمین کے اوپر تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور میسم تمار نے جب یہ کہا تو حبیب نے فرمایا اے میسم میں عنقریب تمہیں ایک کھجور کے درخت پہ سولی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ابن زیاد نے جناب امیر مسلم کا جب قیام ہوا تو ابن زیاد نے جب جناب مسلم کو شہید کیا تو ساتھ میں یہ بھی پکڑے گئے،
مختار ثقفی بھی پکڑے گئے، کئی لوگ پکڑے گئے. انہوں نے مختار ثقفی کو زندان کوفہ میں بشارت دی کہ مختار تم غم نہ کھاؤ، تم وہ ہو جو اہل بیت کے منتقم قرار بنو گے، تم اس زندان سے نکلو گے اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لو گے. ہاں حالانکہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے. حضرت میثم کو جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ علی سے اظہار برات کر دو، دوری اختیار کر لو علی سے. کہا میں علی سے تو اظہار برات نہیں کر سکتا، میں علی سے تو دوری نہیں کر سکتا، ہاں البتہ تم اس جرم میں مجھے جو سزا چاہو دو. تو کہا ابن زیاد نے تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. اتنا کہنا تھا کہ میثم نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ وہی سزا ہوگی کہ تم میری زبان کاٹ دو گے، ہمیں سولی دے دو گے اس درخت کے اوپر جس سے میں کھجوریں کمایا کرتا ہوں بیچ کے. ابن زیاد نے ہنسا. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میرا امیر نے مجھے بہت پہلے ہی یہ بات اس کوفے کے اندر بتا دی تھی. جب ان کی شہادت ہوئی تو حلق سے ان کی زبان تک کھینچ لی گئی، مگر صدائے علی ان کے حلق سے تب بھی بلند تھی. کہ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں اور رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں. رجب المرجب ہے، ولادت امیر المومنین ہے. چھڑا جو تذکرہ علی کی جائے ولادت کا، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.